السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کا ایک ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے، وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل و دماغ میں گناہ کے وسائس کیوں آتے ہیں، خیالات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اور پھر انسان رمضان المبارک میں گناہ کیوں کرتا؟ یہ سوال ہے۔ اسی سوال کا جواب آج دینا ہے اور اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے جو حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش شیاطین جو ہے قید کر دیے جاتے ہیں، اور تجربہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ رمضان المبارک کے اندر گناہ کا فیصد کم ہو جاتا ہے۔ غیر رمضان میں انسان جتنا گناہ کرتا ہے وہ رمضان میں گناہ نہیں کرتا۔ غیر رمضان میں جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی رمضان المبارک کے اندر نماز شروع کر دیتا ہے۔ غیر رمضان میں جو کبھی پورے سال قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا وہ بھی اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے حضرات جو فلم بینی دیکھ کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس مہینے کے اندر کم سے کم جو ہے فلم دیکھنا، سیریل دیکھنا، گانے سننا، یہ ساری چیزیں جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سرکش شیاطین جو ہے قید ہو جاتے ہیں، تبھی تو انسان جو ہے غیر رمضان کے بنسبت اس مہینے کے اندر اعمال زیادہ کرتا ہے اور گناہ کم کرتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ پھر ذہن کے اندر خیالات گناہ کے کیوں آتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہاں پہ دو چیزیں سمجھیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو وجہ سے کرتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے شیطان کی وجہ سے، اور دوسرا گناہ کرتا ہے انسان خود اپنے نفس کی وجہ سے۔ رمضان المبارک کے علاوہ شیاطین اور انسان کا نفس دونوں مل کر کے جو ہے ایک ڈبل طاقت ہوتے ہیں اور وہ انسان کو گناہ کے اوپر ابھارتے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر رمضان میں گناہوں کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، اور چونکہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو جو ڈبل طاقت تھی نفس اور شیطان کی وہ جو ہے اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے اور وہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اور شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے رمضان میں گناہ کم کرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ جو خیالات آتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نفس اور شیطان کا سال بھر ملاپ رہتا ہے۔ جیسے آپ کسی گندی جگہ میں رہ کر کے نکل کر کے آپ باہر آئیں تو بہت دیر تک اس کے اسمیل جو ہے نا آپ کو محسوس ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ لمبے سفر کر کے آئے ہوں، کئی دن مسلسل آپ کے سفر میں گزرے ہوں، جب آپ سفر آپ کا ختم ہو جاتا ہے اور آپ گھر پہ آ جاتے ہیں، پھر بھی گھر پر آنے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں سفر کر رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے چونکہ شیطان جو ہے نفس کے ساتھ سال بھر رہتا ہے، چونکہ ایک مہینہ کے لیے صرف الگ ہوتا ہے، تو اس کے جو خیالات ہیں اس کے تلبس کی وجہ سے ذہن کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو شیطان تو قید ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو انسان جو گناہ کرتا ہے وہ خود اپنی نفس کی وجہ سے کرتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ انسان کا نفس جب بھی انسان کو ابھارتا ہے تو غلط چیز پر ہی ابھارتا ہے۔ تو اگرچہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، شیطان نہیں رہتا، لیکن انسان کا نفس خود تو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ کا خیالات جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ خود انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو اب تک ذہنوں کے اندر سوال گردش کر رہے تھے اور جو ڈاؤٹ بن رہا تھا، وہ آج کے بعد انشاءاللہ وہ ڈاؤٹ جو ہے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، پھیلائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔